العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وآله المجتبى واللعنة على الأعداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. صلوات پڑھے محمد سورہ فاتحہ. بسم اللہ. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات تمام حضرات مل کے صلوات پڑھیں محمد. اس مختصر سے وقت میں قرآن مجید کی 2 آیتیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تمام حضرات مل کر صلوات پڑھیں محمد. کوئی شک نہیں، ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی عمر اس وقت 1445 سال ہے. 1445 سال اس وقت اسلام کی عمر ہے کہ ہمارے نبی 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں گزارے، اور وہ دین جو آدم کے زمانہ سے چل رہا تھا اس کی کمالیت کی سند حضور کو ملی. اپنی زندگی ہی میں تمام کفار کا، خواہ وہ مشرک ہوں، بت پرست ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، ان کا کلا کما کیا، اور مسیحیوں پر، عیسائیوں پر نظریاتی فتح اپنی زندگی کے آخری سال یوم مباہلہ حاصل کی، اور ایک بہت بڑی اسلامی حکومت جو مکمل جزیرہ عربیہ پر مشتمل تھی مسلمانوں کو دے کر گئے. حضور پر جو قرآن مجید نازل ہوا یہ اللہ کا کلام ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. باطل اس کے سامنے سے بھی نہیں آ سکتا، پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا، دائیں سے بھی نہیں آ سکتا، بائیں طرف سے بھی نہیں آ سکتا. اور یہ اللہ کا کلام ہے جس کلام پر ہم انسانوں نے، مسلمانوں نے عمل پیرا ہونا ہے. اللہ کے کلام قرآن مجید کا 9واں پارہ سورہ انفال میں ہمیں مخاطب کر کے ایک حکم دیا جا رہا ہے. ہم ہیں کون؟
ہمارے دو عنوان ہیں. جب ہم کلمہ پڑھ لیں تو دو عنوان ہیں ہمارے. ایک عنوان ہے مسلم، اور جس وقت ہم ولایت کے قائل ہو جائیں تو ہمارا عنوان ہے مومن. ماشاء اللہ. مسلم بھی ہیں، مومن بھی ہیں. آیا اس زمانہ میں جو کلمہ پڑھتا وہ صرف مسلمان ہوتا تھا؟ نہیں، آج بھی اگر کوئی کلمہ پڑھے تو مسلم کہلائے گا. اس زمانہ میں جو تکمیل دین کے وقت ولایت کا قائل ہوا وہ مومن بنا. آج بھی اگر کوئی ولایت کا قائل ہے تو وہ بھی مومن ہے. لذا قرآن مجید مومنوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو. اس سے وہ مراد بھی ہیں جو حضور کے زمانہ میں تھے، اور اس سے مراد نیو پورٹ کے مومنین بھی ہیں. آج ان کو بھی اللہ کا فرمان جاری و ساری ہے. ان کو بھی حکم ہو رہا ہے اے ایمان والو. حکم کیا ہے؟ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہو. اللہ جو آواز دے اس کو بھی مانو، اللہ کے رسول جو آواز دے اس کو بھی مانو. اس میں کوئی قید تو نہیں، کیسا حکم، کس طرح کا فرمان. لیکن چونکہ ہم مجلسی لوگ ہیں، سال دو سال کے ہوتے ہیں، مجلس شروع کرتے ہیں، ہمارا ذہن صرف اسی طرف جاتا ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے ان کو آواز دے. نہیں، ایسی بات نہیں. بھاگنے والوں کو بھی آواز تھی. اور آج کے مومنین کو جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کبھی نماز کا، کبھی روزے کا، کبھی حج کا، کبھی زکوٰۃ کا، وہ بھاگتے تھے جنگ سے. آج کے مومنین بھاگتے ہیں نماز سے، روزہ سے، حج سے، زکوٰۃ سے. فراری تو سب ہیں، میں بھی فراری ہو سکتا ہوں. جس دن میں نماز نہیں پڑھوں گا، مولوی ہوں، عالم ہوں، 52 سال سے پڑھا رہا ہوں، نجف کا فارغ و تحصیل ہوں، آکام میں کوئی فرق نہیں، خواہ عابد صاحب ہوں یا میرا ایک ہی حکم ہے. جس دن میں جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھوں گا اس دن میں کافر بن جاؤں گا. اور اگر عابد صاحب کو ٹائم نہیں ملا، آپ کو ٹائم نہیں ملا، دنیا کا ٹائم، مجبوری نہیں تھی، اپنا کام چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے تھے، جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی، نظریہ ہے اسلام کا، عملی طور پر کافر. تو گویا سب کو حکم ہو رہا ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو. یعنی جو فرمان بھی آئے اس پر عمل کرو. اب اللہ نے تو ہمیں آواز نہیں نہ دینی، اللہ کا رسول ہی آواز دے گا. لیکن حکم ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جب رسول کی بات مانو گے تو یہی سمجھو اللہ کی بات ہم نے مان لی ہے. اسی صورت میں ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے حبیب جب آپ نے پتھر پھینکے، آپ نے نہیں پھینکے، اللہ نے. تو گویا اللہ کا رسول جو بھی آواز دے وہ اللہ کا فرمان بن جائے گا، اس پر عمل کرنا ہوگا. اس میں کوئی فرق نہیں. 15 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اللہ کے رسول کی آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں. خواہ وہ 40 سال کا ہو جائے تب بھی. لیکن عام طور پر کوشش ہوتی ہے کہ جب انسان ریٹائرڈ ہو جائے، کسی کام کا نہ رہے، دنیا والے کہیں اب تو ہمارے کام کا نہیں، وہ کہتے ہیں اب اللہ کا ٹائم ہو گیا. نہیں، اللہ کا ٹائم 15ویں سال سے شروع ہو جاتا ہے. اللہ کا ٹائم 7ویں سال سے شروع ہو جاتا ہے. جو والدین اپنے بچے کو جب وہ 7 سال کا ہو جائے نماز پابندی سے نہیں پڑھاتے، کل بچہ بگڑ گیا تو والدین پکڑے جائیں گے، آپ نے اچھی تربیت کیوں نہیں کی. تو ایمان والوں کو حکم ہے اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو. دیکھیے ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں،
ہم جس وقت کسی امام کے فضائل پڑھتے ہیں نا، اس وقت ہماری کوشش یہ ہوتی ہے امام کے فضائل اس قدر پڑھے جائیں، خواہ اس میں علی بھی نیچے آ جائے، رسول بھی نیچے آ جائے، لیکن ہم امام کے فضائل پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نعرہ اسی پر لگتا ہے، نعرہ اسی پر لگتا ہے۔ یاد رکھیں، کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ کسی معاملہ میں رسول اعظم، انبیاء کا سردار، حسین کا نانا، حسین کا بابا، حسین کا رسول، وہ اطاعت کرتا ہے، حسین کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، اس کو کبھی اطاعت نہیں کہتے۔ اگر سجدے کی صورت میں حسین بیٹھ گئے ہیں، اللہ کا رسول حسین کی اطاعت نہیں کر رہا، حسین بچے ہیں، حسین بیٹے ہیں، حسین عملی طور پر اس وقت امام نہیں، اس وقت کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ اللہ کا رسول کسی کی اطاعت نہیں کرتا، وہ تو اللہ کا حکم ہوا تھا جبرائیل کہہ دو آپ نے سر نہیں اٹھانا، تو وہ اللہ کا رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، حسین کی اطاعت نہیں کر رہا۔ لوگ ہمیں شعر بنا کے دے دیتے ہیں، ہم بھی چپ کر کے پڑھ دیتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ اللہ کا رسول بھی کسی کی اطاعت کرتا ہے، عقل کرو، سمجھو، تمام انبیاء کا سردار ہے، یہ علی کا بھی سردار ہے۔ علی کہتے ہیں میں تو نوکر ہوں رسول کا، تو جب علی نوکر ہے، حسن حسین نوکر نہیں، زہرا نوکر نہیں ہے، جتنے بڑے بھی ہوں رسول اللہ کے مقابلے میں تو نہیں ہے نا۔ بڑے ہیں ہمارے لیے، بڑے ہیں انبیاء کے لیے، بڑے ہیں اولیاء کے لیے، بڑے ہیں باقی شخصیتوں کے لیے، لیکن علی اور فاطمہ کے لیے بڑے نہیں ہیں۔ علی اور فاطمہ بھی بڑے ہیں، ان سے بڑے اللہ کے رسول ہیں۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، جب تک درجہ بندی نہیں رکھو گے، سب سے پہلے اللہ کا کوئی مقابل نہیں، اور یہ نظام اللہ کا ہے، کسی نبی یا امام کا نہیں۔ اس نظام میں کسی کو دخل نہیں، اللہ کے بعد ہے اللہ کا رسول۔ پوری کائنات میں اللہ کے رسول کا مقابل کوئی نہیں، علی بھی مقابل نہیں ہے، حسین بھی مقابل نہیں ہے، بچے ہیں ان کے، انہی کے فرزند ہیں، انہی کے پالے پوسے ہیں، انہی کی تربیت شدہ ہے۔ آپ اپنے بچے کو تو برابر اپنے نہیں سمجھتے، لیکن ان کو اللہ کے رسول کے برابر سمجھے، یہ اطاعت کرے، نہیں ایسی بات نہیں۔ گویا حکم ہو رہا ہے اے ایمان والو، ہر معاملہ میں میرے رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم تو پاکستان چھوڑ کر آئے رزق کمانے کے لیے، ہم ہیں مادی لوگ، ہم بھی مادی ہیں، ہر شخص کا تعلق اس کے ساتھ ہے، پیسہ جمع کرو، جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنی عزت ہوگی، روحانیت کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں روحانیت کے لیے۔ اب آپ کی مسجد موجود ہے، مجھے بتائیں کیا پانچوں وقت آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اس وقت ٹھیک ہے اللہ کا گھر پڑھ رہے، تالا لگا رہے گا، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ٹائم ملا تو نماز، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز تو کفر اسلام کی نشانی ہے، لیکن مسجد میں تو نہیں پڑھتے کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس، وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ لیکن مسجد جو ہے جس دن ہم نماز نہیں پڑھیں گے اس دن مسجد شکایت کرے گی، آج کے دن میں موجود تھی کوئی بھی مجھ میں نہیں آیا، تو ظاہر ہے کہ شکایت ہوگی، تو پھر شرارت، یہ ایک شرارت ہے نا مسجد میں نہ آنا۔ قیامت کے دن پوچھ بھی ہوگا کہ مسجد جو بنا دی تھی پل بھر میں، لیکن پھر جب نماز کا وقت آیا تو دوڑ گئے۔ تو نمازیں کبھی جمعرات کو ہوتی ہیں، کبھی جمعے کی ہو گئی، کبھی اتوار کی ہو گئی۔ یہ دن ہے اللہ کا حصہ، جب کوئی کام نہ ہوگا اللہ کی مسجد میں آ جائیں گے، جب اپنا کام ہوگا، آج مہمان آ گیا ہے، آج فلاں ہو گیا ہے، آج فلاں ہو گیا ہے، تو یہ مسجد بھی شکایت کرتی ہے۔ حکم ہو رہا ہے اے ایمان والو، جب اللہ کا رسول تمہیں آواز دے کر کہہ رہا ہے نمازی بنو، بنے ہو، روزے رکھو، جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کر رہے ہو، زکوٰۃ دو، مال میں بھی اضافہ ہوگا، بدن پاک ہوگا، خمس دو، مومن سمجھے جاؤ گے، کر رہے ہو، تمام چیزوں میں اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ اب ہم مادی دنیا میں رہنے والے سوچیں گے یا اللہ ہمیں ملے گا کیا؟ اگر ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، ہر فرمان پر عمل کریں، ہمیں ملے گا کیا؟ حکم ہو رہا ہے لما یحییکم، زندگی مل جائے گی۔ اگر انفرادی طور پر عمل کرو گے
زندہ سمجھے جاؤ گے، مر گئے 1000 سال گزر